بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو درا حال کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں آپ نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، سوائے اس کے نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اب پہلے یہاں یہ ہے کہ جس حدیث کو مسند بیان کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی حدیث کا ترجمۃ الباب کیوں بنایا ہے، یعنی یہی حدیث آگے ذکر کر رہے ہیں اور اسی کا ترجمۃ الباب ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو اس کا جواب یہ ہے، جو صرف یہاں ہی نہیں بہت دیگر مقامات پر بھی ایسے ہی ہے کہ جو حدیث ہے وہ حدیث کا حصہ ہی ترجمۃ الباب ہے۔ تو الکوثر الجاری میں انہوں نے یہ جواب دیا کہ اراد بترجمۃ الحکم وبالحدیث الذی اسندہ دلیل ذلک الحکم، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس سے حکم لگانے کا ارادہ کیا ہے اس حدیث پر، اور پھر جو حدیث ذکر کی ہے اس سے اس حکم کی دلیل کو ذکر کیا ہے۔ جو ترجمۃ الباب میں ذکر ہے وہ اس لحاظ سے ذکر نہیں کہ یہ حدیث ہے، بلکہ وہ باقی تراجم کی طرح جو احکام میں سے کسی حکم پر ترجمۃ الباب دلالت کرتا ہے، تو یہاں بھی احکام میں سے ایک حکم پر ترجمۃ الباب دلالت کر رہا ہے اور آگے حدیث اس حکم کی ایک دلیل ہے۔ تو حدیث بحیثیت حدیث وہ مسند ہی ذکر کی ہے، اور جو ترجمۃ الباب ہے یہ احکام اسلامی میں سے ایک حکم بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو اس حکم کی پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل آگے وہ مسند حدیث ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، سوائے اس کے نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، کسے کہ می خواہد خدا تعالی بوے نیکی را، جس کے ساتھ اللہ تعالی نیکی چاہتا ہے، فقی می گرداند اورا، اسے فقی بنا دیتا ہے، در دین کے اندر، و فہم و زیرکی و دانائی می بخشد دراں، اور دین میں فہم و زیرکی اور دانائی عطا فرما دیتا ہے، و می کشاید دیدہ بصیرت اورا، اور اللہ اس کی بصیرت کی آنکھ کھول دیتا ہے، تاکہ تا درک می کند معنی کتاب و سنت را، تاکہ کتاب و سنت کے معنی وہ سمجھ لے، و می رسد بحقیقت مراد ازاں فقہ دراصل بمانا فہم و فطنت است، و در عرف شرع غالب آمدہ بر علم باحکام عملیہ۔ لغوی طور پر فہم و فراست کا معنی ہے کہ اللہ سمجھ عطا کر دیتا ہے، لیکن شریعت کے عرف میں فقہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر احکام عملیہ جو ہے ان کا علم ادا کرتا ہے،
جس طرح کہ وہ تعریف تم نے پڑھی ہوئی، العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، کہ فقہ احکام شرعیہ فرعیہ کا علم ہے جسے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جائے۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، ہمیشہ یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی۔ تو یہ اس امت کے اندر جو علماء ہیں، علماء ربانی، تند و تیز حالات کا سامنا کرنے والے، ان کے لیے حوصلہ ہے، اور اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے ہیں کہ یہ امت پہلی امتوں کی طرح نہیں کہ سارے بھٹک جائیں، بہک جائیں اور سارے گر جائیں، بیٹھ جائیں۔ ہمیشہ یہ امت اللہ کے امر پر قائم رہے گی۔ دوسری جگہ جو بخاری میں حدیث ہے وہ ہے لن یزال امر هذه الامة مستقیما، لن یزال امر هذه الامة مستقیما، کہ اس امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا، ہمیشہ مستقیم رہے گا قیامت تک۔ یہاں لن تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ، یہ امت ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی۔ تو یہ بھی اس کا رد ہے جو ابن عبد الوہاب کا شرک کا فتویٰ امت کے خلاف، جس میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سوائے چند لوگوں کے باقی سب مشرک ہو گئے ہیں، اور جیسے پہلے امتیں شرک میں ڈوبی تھیں ایسے یہ امت بھی شرک میں ڈوب گئی۔ یہ ان کا بیانیہ ہے نجدیوں کا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں اور اس امت کا فرق یوں بیان کر رہے ہیں کہ یہ امت اپنے اللہ کے امر پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ پہلی جو ہیں وہ امتیں، چونکہ اس وقت ابھی نبوت کا دروازہ کھلا تھا اور نبی آ رہے تھے، تو وہ امتیں بہکتی گئیں، اپنی کتابیں بیچتی گئیں، شرک پھیلتا رہا، پھر نئے نبی آئے، لیکن یہ آخری نبی ہے، آخری امت ہے اور آخری نبی ہیں۔ تو اگر اس کا معاملہ بھی اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلی امتوں جیسا ہی ہونا ہوتا تو پھر یہ آخری نہ ہوتی، پھر ان کے بعد بھی کوئی اور امت آتی کہ جب یہ ڈوب جائیں تو پھر وہ امت آئے اور اسے امت برحق کہا جائے اور وہ پھر آخری نبی ہوں۔ تو ایسا ہرگز نہیں، یہ آخری امت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کا پہلی امتوں سے واضح فرق ہے، اور اس فرق کی دلیل قرآن مجید کا صحیح سلامت ہونا ہے کہ پہلے تو چند سالوں کے اندر کتابیں بک جاتی تھیں یا بدل جاتی تھیں، اور یہ نہیں بدلا، اور اس امت نے حفاظت کی ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ امت پہلی امتوں جیسی نہیں، پہلی امتوں میں شرک جو ہے وہ پھیلا، اس کے اندر یہ یعنی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، یعنی حملہ ہوگا لیکن یہ امت خود اس کا آگے سے دفاع کرے گی، اور اس دفاع کا اصل جو اس کی قوت ہے وہ قرآن مجید کا اپنی اصلی شکل میں برقرار رہنا ہے۔ اگلا حصہ جو ہے یہ جو بطور خاص حوصلہ دینے کا ہے، لا یضرہم من خالفہم، یہ امت ہر دور میں اپنے امر پر قائم رہے گی۔ یہ جو لوگ اللہ کے امر پر قائم ہوں گے ان کے مخالف ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ لا یضرہم من خالفہم، یعنی مخالف تو ان کی ہر زمانے میں ہوں گے مگر وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کب تک ایسا سلسلہ جاری رہے گا؟ حتیٰ یأتی امر اللہ، امر اللہ ہے قیامت، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ چونکہ پہلا جو ہے اس کا تو ساتھ ویسے بیان کر دیا گیا کہ یہ لن تزال
کہ ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی، یعنی وہاں پر تو غائط کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ سے ہی پتہ چل گیا کہ قیامت تک اللہ کے امر پر یہ قائم رہے گی۔ آگے جو دوسرا ہے کہ مخالف نقصان نہیں دے سکیں گے، کتنی صدیوں تک نقصان نہیں دے سکیں گے، تو اس میں بھی فرمایا حتیٰ یأتی امر اللہ، قیامت تک نقصان نہیں دے سکیں۔ آگے تو ویسے ہی نقصان کو نہیں دے سکتا، تو قیامت تک ان کے جو مخالف ہیں، جو اہل حق کے مخالف ہوں گے قیامت تک، وہ ان کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ تو یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل حق کا نقصان تو ہر زمانے میں ہوا، مثلاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور اتنا بڑا نقصان ہوا جانی طور پر، مالی طور پر، اور ایسے ہی یعنی اپنے اپنے ادوار میں امام اعظم ابو حنیفہ یا امام احمد بن حنبل یا امام بخاری و مسلم یا بعد کے حالات میں جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر امام فضل خیر آبادی اور کالے پانی کی سزا، اور یہ ساری صورتحال یعنی نظر آتی ہے کہ مخالفین جو ہیں انہوں نے اہل حق کو نقصان پہنچایا، تو لا یضرہم کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا یعنی اگر یہ دیکھا جائے اپنی اس تاریخ کے لحاظ سے کہ لوگ جس وقت چناؤ کا زمانہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے اللہ کے ولی جو ہے ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار، وہ شکست کھاتے رہے یعنی الیکشنوں میں یا اس طرح کی صورتحال، تو اس طرح کا ضرر بھی پہنچا ہے۔ پھر اور یعنی تبلیغ کی راہوں کے اندر رکاوٹیں اور اس طرح کا ضرر بھی پہنچا ہے۔ تو لا یضرہم من خالفہم، جو ان کے مخالف ہوں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان کے نظریے اور عقیدے کو ڈیمیج نہیں کر سکیں گے مخالف، یعنی جانی نقصان کی نفی نہیں ہے، مالی نقصان کی بھی نفی نہیں ہے، وہ اہل حق کو ان ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر قیامت تک کے لیے اہل حق کا جو نظریہ ہے، ان کی حجت اور دلیل جو ہے، اس کے لحاظ سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کہ ان کی دلیل سلامت رہے گی، ان کا نظریہ سلامت رہے گا، اور اس حجت اور دلیل پر اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یعنی غلبہ جو ہے وہ جو تسلسل کے ساتھ ہے، وہ موقف کا غلبہ ہے، نظریے کا غلبہ ہے، نظریے کی صداقت ہے، حجت اور دلیل کی صداقت ہے، ورنہ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا اور انبیاء علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنا پڑی اور مختلف قسم کے مراحل آئے، تو یہ جو بعد والے لوگ ہیں یہ تو ان سے کافی نیچے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ مطلب رکھا گیا کہ لا یضرہم من خالفہم، کہ ان کے جو مخالف ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کہ اس طرح کہ سارے جو ہیں وہ حجت اور دلیل کی بنیاد پر مغلوب ہو جائیں اور پھر سارے ہمت ہار جائیں اور سارے اس رستے کو چھوڑ دیں اور ہر طرف کفر چھا جائے اور ایسی صورتحال بن جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ شہید تو ہو جائیں گے مگر حق نہیں چھوڑیں گے، یہ مختلف قسم کے نقصانات تو برداشت کریں گے مگر اپنا نظریہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نظریہ چھوڑ جائیں سارے تو یہ نقصان ہے، پھر مخالف ان کو نقصان پہنچا گئے، مگر اس امت کی یہ امتیازی شان ہے کہ یہ جو اہل حق اپنے نظریے پر قائم رہیں گے، یہ قیامت تک ایسا ہوگا کہ اپنا نظریہ یہ سنبھال کے رکھیں گے اور ان کے مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یعنی اگر ویسے ایسا ہوتا کہ جو حق پر ہو اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، یعنی جو بھی اس کے سامنے لڑائی کے لیے آتا لڑنے والا مر جاتا،
اہل حق کا بال بھی بیکا نہ ہوتا، زخمی نہ ہوتا، اور جو بھی اس کی مخالفت کرتا وہ اندھا ہو جاتا، جو بھی اہل حق کی مخالفت کرتا وہ زمین میں دھنس جاتا۔ تو پھر اس میں اہل حق کا وہ کمال ظاہر نہ ہوتا جو کہ مخالفتوں کے باوجود، یعنی جو آزمائشوں سے گزار کے اللہ ان کو شان دینا چاہتا ہے۔ اللہ تو قادر مطلق ہے کہ ان کی طرف جو میلی آنکھ سے دیکھتا اللہ اس کو اندھا کر دیتا۔ تو اس طرح پھر آزمائش پوری نہ ہوتی، پھر لوگ یعنی ان کے لیے جس طرح اگر جنت کو سامنے کر دیا جائے اور جہنم کو سامنے کر دیا جائے تو پھر کون ہے جو جہنم والے کام کرے؟ پھر تو وہ ظاہر ہے کہ دیکھنے کے بعد جنت والے کام ہی کرے گا۔ کتنا بڑا بھی کوئی مجرم ہو، جہنم کو دیکھ کے تو ادھر نہیں جائے گا، پھر آگ سے ڈر کے وہ جنت کی طرف ہی جائے گا۔ تو اللہ نے ان دونوں کو چھپا رکھا ہے، اور تب جا کے پھر آزمائش ہے ایمان بالغیب کی بنیاد پر۔ اور اگر اس طرح ہتھیلی پہ سرسوں جمتا کہ جو ایمان پہ لائے گا اس کے گھروں کی چھت سونے کی بن جائے گی، تو پھر کافر کون رہتا؟ پھر تو سارے ایماندار بن جاتے۔ یا جو اہل حق ہوگا وہ ہار نہیں سکتا، تو پھر سارے جو ہے یہ لوگ جنہوں نے یہ ہے کہ ہم ہارے نہیں، پھر اس مقصد کے لیے اہل حق بنتے کہ ہم ہارے نہیں ظاہری طور پر، تو پھر وہ اصل مقصد اور آزمائش جو ہے وہ نہ ہو سکتی۔ تو اس لیے یعنی ظاہری طور پر زخمی ہو جانا، شہید ہو جانا اور مال کا لٹ جانا، پابندیاں لگ جانا، گر جانا، معصور ہو جانا، اس کی نفی نہیں ہے۔ یعنی اصل یہ ہے کہ وہ ان سب کو برداشت کر کے بھی ہمت نہیں ہاریں گے اور اپنے موقف پر قائم رہیں گے، اپنا اسلامی نظریہ بچائیں گے، اور اس طرح کی صورتحال صدیوں میں ہوتے ہوتے قیامت آ جائے گی۔ اس امت کے اہل حق پھر بھی اپنے دین بچا کے رکھیں گے۔ یہ پہلی امتوں کی طرح ایسا نہیں ہوگا کہ سب ڈھیر ہو جائے اور پھر کوئی بھی اذان دینے والا نہ رہے۔ یہ امت، ان کی حجت اور دلیل جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ یعنی یہ وہ کل تقریر میں بتا رہے تھے نا کہ امام رازی، آج جن کو فخر رازی پوری اسلامی دنیا میں جن کی علم کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، ان کی کتابوں کی اور اہل سنت کے نظریات جو انہوں نے محفوظ کیے، تو اپنے عہد میں یعنی ان کی صورتحال چلتے چلتے یہ ہو گئی تھی۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے ایک طبقے کا رد کیا، پھر زمانہ تھا کہ 10 طبقوں کا رد کر چکے تھے، پھر زمانہ تھا کہ 100 طبقوں کا رد کر چکے تھے۔ تو اس طرح ان کی مخالفت کا گراف بہت بڑھتا چلا گیا، اور اتنا بڑھ گیا کہ جب ان کے وصال کا وقت تھا تو ان کے تدفین ممکن نہیں تھی قبرستان میں کہ اگر قبر بنائیں گے تو مخالف کرامیہ کے لوگ ان کی جسد خاکی نکال کے لے جائیں گے دشمنی کی بنیاد پر، کہ ان کی قبر بھی نہیں بچے گی، اور تھے وقت کے امام۔ تو پھر ان کو گھر کے سین میں دفن کیا گیا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اتنی شدید مخالفت، یعنی اہل حق کا جدھر ایک طرف یہ منظر ہے کہ لاکھوں لوگ جنازے میں ہوں، اور دوسری طرف یہ بھی اہل حق کا ہی منظر ہو سکتا ہے کہ قبر پر بھی خطرہ ہو، کہ قبر محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کسی اہل حق کو کس طرح رکھنا چاہتا ہے، کسی کو کسی طرح رکھنا چاہتا ہے۔ تو تھے تو وہ بھی اہل حق میں سے، مگر یعنی اتنی معاشرے کے اندر حمایت ختم ہو چکی تھی، ماننے والے اور حامی اتنے کمزور تھے کہ قبر سے ان کے جسم کو نکال لینے کا بھی خطرہ تھا کہ قبرستان میں پھر نہ دفن کیا جائے، پھر گھر دفن کیا جائے۔ لیکن پھر ان کا جو بتایا ہوا نظریہ تھا وہ دنیا میں رائج ہوا، اور کرامیہ کا نام و نشان بھی مٹ گیا کہ انہوں نے اپنے علم اور قلم کے ذریعے دین کی حفاظت کی تھی۔ الفام فی العلم، حضرت مجاہد کہتے ہیں میں صحبت ابن عمر الی المدینہ، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلا مدینہ منورہ تک،
یعنی اتنا لمبا سفر نے کیا۔ اب یہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ للناس فیما یعشقون مذاہب، دین میں لوگوں کا یعنی جو ادائے دین ہے اپنا اپنا مذہب ہے، کہ کچھ وہ ہیں جو دن رات حدیث بیان کرتے رہتے ہیں، اور ادھر یہ کہتے ہیں میں نے اتنا لمبا سفر کیا تو پورے سفر میں نے ان سے ایک حدیث سنی۔ فلم اسماہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدہ، صرف ایک حدیث سنی۔ تو مقصد تنقید نہیں حضرت مجاہد کا مقصد، بلکہ یہ بتانا ہے کہ وہ حدیث کو بیان کرنے میں کتنے محتاط تھے، یعنی اس ڈر سے کہ کہیں کوئی لفظ شامل نہ ہو جائے اپنی طرف سے، وہ اس ڈر سے بہت کم بیان کر رہے تھے، اور جو زیادہ بیان کر رہے تھے وہ اس ڈر سے زیادہ بیان کر رہے تھے کہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ پوچھا جائے جس وقت کہ تمہارے پاس دین کا حصہ تھا تو پھر چھپایا کیوں، وہ بتایا کیوں نہیں، وہ پیچھے کیوں رہ گیا، اور تم دنیا سے چلے گئے اور تمہارے ساتھ ہی وہ دفن ہو گیا۔ تو لہذا قبل اس کے کہ وہ وقت آئے وصال کا، جو کچھ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو دونوں چیزوں میں بظاہر تضاد ہے کہ ایک طرف بہت کثرت ہے، دوسری طرف بہت قلت ہے، لیکن دونوں کے اندر نیت جو ہے وہ حفاظت دین کی ہی ہے۔ تو اس بنیاد پر دونوں ادائیں معیوب نہیں، اپنے اپنے لحاظ سے دونوں میں ثواب ہے۔ تو ایک حدیث جو انہوں نے بیان کی وہ کون سی حدیث تھی؟ وہ یہ کہ جو پہلے بھی گزری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ جمار کو لایا گیا۔ جمار یعنی وہ جو شحم ہے چربی جیسی کھجور کے تنے کے اندر، وہ پیش کی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کی مثال مسلمان جیسی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور ہے، لیکن میں کیوں نہ بولا، فَإِذًا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، میں اس قوم میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ تو لفظ قوم کا اطلاق جو ہے اس کے لیے بھی یہ حدیث یہاں اہم دلیل ہے کہ ویسے تو قوم بولا جاتا ہے لاکھوں لوگوں پر، یہاں قوم سے مراد جو اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ یہ نہیں کہ اہل مدینہ میں سب سے چھوٹا تھا، یا اہل زمین میں سب سے چھوٹا تھا، یا اہل عرب میں سب سے چھوٹا تھا، بلکہ وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے اس وقت مجلس میں، وہ 10 لوگ تھے یا 15 تھے، جتنے تھے ان میں سے میں سب سے چھوٹا تھا۔ تو اس طرح بھی لفظ قوم کا اطلاق پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں فسکت، تو میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں چپ کر گیا، کہ جب اتنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو پھر میرا بولنا نہیں بنتا۔ اپنے طور پر میں نے یہی سوچا، جواب تو میرے ذہن میں آ گیا لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں چپ کر گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہی النخلہ، کہ وہ درخت کھجور ہے۔ یعنی پہلے سب کو وقت دیا، جب سب سوچ کے کسی نے جواب نہ دیا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھجور ہے۔ یہ حدیث انہوں نے سنائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے راستے میں۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ نہ تو وہ گپیں لگا رہے تھے کہ باقی ساری تو معاذ اللہ فضول باتیں تھیں اور حدیث ایک ہی تھی، جبکہ ان کا اول سے آخر تک سارا رستے کا سفر خشیت ازدی میں تھا۔ اس کے باوجود بھی یعنی اگرچہ باقی آیات کی تلاوت تھی یا ذکر الہی تھا، لیکن حدیث جو ہے وہ ایک ہی انہوں نے بیان کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، لیس العلم بکثرت الروایات، علم یہ نہیں کہ بندہ روایت زیادہ کرے، یعنی حدیثیں روایت زیادہ کرے،
یہ علم نہیں۔ وَإِنَّمَا هُوَ نُورٌ يَدَعُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُلُوبِ بِذَلِكَ فَهْمَ الْمَعَانِي۔ علم وہ نور ہے جو اللہ کسی کے دل میں رکھ دیتا ہے۔ کس بارے کا نور؟ معنی کے فہم کا نور، یعنی درایت علم ہے، روایت علم نہیں، روایت کثرت روایت علم نہیں، بلکہ اس کی جو درایت ہے وہ علم ہے۔ اور پھر جب کلاس ہو رہی ہو تو فرمایا کہ فمن اراد الفہم فلیحضر خاطرہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھ آ جائے تو وہ پڑھتے وقت اپنا دھیان حاضر رکھے۔ فلیحضر خاطرہ، یہ جو آپ کو بتایا تھا مراحل، حاجز، خاطر، حدیث نفس، ہم، عزم، تو یعنی دھیان، اپنا دھیان جو ہے وہ حاضر رکھے۔ وَيَنظُرُ إِلَى بَسَاطِ الْكَلَامِ، یہ پورا یعنی انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کلاس روم کا منظر لکھا ہے اس کرمانی کے اندر، کہ فمن اراد الفہم، یہ پہلے بتایا کہ اصل روایت علم نہیں، فہم علم ہے، اور جو بندہ فہم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ فَلْيُحْضِرْ خَاطِرَهُ، احضر یحضر، حاضر کرے اپنی خاطر کو، خیال کو، وَيُفْرِغَ ذِهْنَهُ، اور اپنے ذہن کو فارغ کرے، اپنے ذہن کو فارغ کرے۔ یعنی اگر ذہن کے اندر کوئی اور خیالات آباد ہیں تو پھر علم داخل نہیں ہوگا۔ مثلا منہ میں روٹی ڈالی ہوئی ہے تو اب چاول داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ کسی طرف نہ چلی جائے، آگے منہ روٹی سے بھرا ہوا ہو تو بلا تشبیہ و تمثیل۔ تو ذہن اگر خیالات سے بھرا ہوا ہو، خیالات پھر کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، کچھ ویسے جائز بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ویسے ہی ناجائز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے رکاوٹ دونوں طرح کے ہیں۔ یعنی گندے خیالات تو ہر وقت ہی ناجائز ہیں، لیکن پڑھائی کے وقت جو جائز خیالات ہیں وہ بھی ممنوع ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ پھر بلا تشبیہ و تمثیل رمضان کے علاوہ دن کے ٹائم کھانا پینا ممنوع نہیں ہے، حلال چیزیں کھانا پینا، مگر رمضان میں وہی ممنوع ہو جاتی ہیں، حالانکہ اپنے طور پر وہ حرام نہیں ہے مگر ممنوع ہو جاتی ہیں چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے خیالات جو اپنے وقت میں مباح بھی ہیں، ضروری بھی ہیں، لیکن پڑھائی کے کلاس کے دوران وہ خیال پھر ممنوع ہو جاتے ہیں۔ جو شیطانی خیالات ہیں وہ تو ہر وقت ممنوع ہیں، لیکن یہ جائز بھی وقت پڑھائی کے ممنوع ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلے دل سے نکالو تو پھر علم داخل ہو، فہم داخل ہو، اور اگر وہ ہی نہ نکالو تو پھر پہلے ہی سیٹیں پر ہیں، پھر فہم کہاں جا بیٹھے، فہم کے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پہلے امام مالک کہتے ہیں وَيُفْرِغَ ذِهْنَهُ، پھر ذہن کو فارغ رکھے، تو پھر امید کرے کہ اب فہم صاحب اندر تشریف لے جائیں اور پکے ہو جائیں ذہن کے اندر، جو جس چیز کو پھر علم اور نور کہا جا رہا ہے۔ تو اب یعنی سوچو کہ کتنا مشکل ہے طالب علم ہونا، کہ صرف فَلْيُحْضِرْ خَاطِرَهُ وَيُفْرِغَ ذِهْنَهُ، اس میں اب ذہن یہ بھی ہے، پیچھے گھر کا خیال ہے کہ بھینسوں کا کیا بنے گا، والد صاحب بیمار ہیں، بھائی نہیں ہیں گھر، اور پھر جو ہے وہ فلاں فصل کو پانی لگانے والا ہے، یا دکان آج کون کھول لے گا، یا پھر یہ ہے کہ آج ختم کا دن ہے اور فلاں فلاں لوگوں نے بلایا ہے ادھر بھی جانا ہے اور مجبوری ہے، یا پھر جو ہے وہ فلاں دوست سے ملاقات ہے، یا پھر کوئی گندا خیال ہو سکتا ہے، ادھر بار بار اس کو سوچ جائے۔
تو اس طرح یعنی کلاس میں بیٹھنا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا حقیقی طور پر جب ذہن جو ہے ذہنی طور پر غیر حاضر ہو. تو یہ ضروری ہے کہ ذہن جو ہے اس کو فارغ کرے تب اس کے اندر فہم داخل ہو. اور ساتھ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں فمن اراد الفہم، جو فہم چاہتا ہے وہ کیا کرے، ینظر الی بساط الکلام، جو گفتگو کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے، اس کے بساط کلام کی طرف دیکھے، بساط کلام کی طرف. اور کدھر دیکھے، و مخرج الخطاب، اور مخرج خطاب کو دیکھے، وَيَتَدَبَّرُ اتصالہ بما قبلہ و انفصالہ منہ، تدبر کرے کہ یہ جو بات اس کا پہلے کے ساتھ کیا ربط بنتا ہے. اندر ایک معنی کا سمندر ہے جو متکلم اس سے منتخب کر کے چیزیں زبان پہ لا رہا ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں وہ مناسب نہیں سمجھ رہا کہ وہ بیان کرے، لیکن وہ جو بول رہا ہے یہ اسی کے ساتھ والے خانے سے نکل کے آئی ہے. تو پھر اگر اس کو غور پکا ہوگا تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب ایک چیز ایک ڈبے سے نکال کے ظاہر کر دیا تو ساتھ والے ڈبے میں کیا چیز ہے جو بغیر اس کے بیان کے بھی جس نے دھیان رکھا ہو وہ سمجھ سکتا ہے. یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے اندر وہ چیز اس وقت تھی ساتھ کہ کون سا درخت ہے. جب سرکار پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ کون سا درخت ہے، یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ سرکار کے ذہن میں نہیں ہے، یعنی ذہن میں سے ایک طرف سے یہ خیال زبان تک آ گیا کہ میں اپنے صحابہ سے پوچھوں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں. جہاں سے یہ سوال آیا ساتھ ہی جواب بھی تھا، تو جس کا گہرائی سے ادھر دھیان ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قریب والی چیز دوسری کون سی تھی کہ ابھی جو اس کو ظاہر نہیں کیا گیا اور بشکل امتحان سوال کیا گیا. اور کبھی جو ہے وہ یہ ہے کہ سوال مقصد نہیں، پھر بھی وہ قریب والی چیز جو ہے وہ دھیان کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے. چونکہ بیان کی تعریف ہے نا کہ البیان المنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر، یعنی جو ضمیر میں ہے اس کا جو چیز اظہار کرے اسے بیان کہتے ہیں. تو ضمیر میں لاکھوں چیزیں ہیں، کروڑوں چیزیں ہیں، ان میں سے زبان پر ہر چیز نہیں آتی، زبان پر کوئی کوئی چیز آتی ہے، اور جو پڑھانے کے وقت یا کسی اہم چیز کے بیان کے وقت جو آئی ہے اس کا پورا مطلب سمجھنے کے لیے بساط کلام کو دیکھنا ضروری ہے، مخرج خطاب کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جب باہر نکلا تھا تو اس سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا تھا. وَيَتَدَبَّرُ اتصالہ بما قبلہ و انفصالہ منہ، ما قبل سے اتصال کتنا ہے اور ما قبل سے انفصال کتنا ہے. یعنی اتنی جامع گفتگو اور بہت تھوڑی کسی ہستی کی ہے یہ گفتگو سننے کے لحاظ سے، کہ کسی کی گفتگو کو سن کر اس سے مراد تک پہنچنا، اس کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ شرطیں بتا رہے ہیں. اور یہ سب کچھ کر کے بھی امام مالک کہتے ہیں پھر کیا کرے، یعنی صوفی بھی مکمل ہیں، کہتے ثم یسأل ربہ ان یلہمہ الی اصابۃ المعنی، پھر اللہ سے سوال کرے کہ یا رب مجھے صحیح معنی تک پہنچا دے، صحیح معنی تک پہنچا دے. یہ دوسری طرف مطالعہ کا طریقہ بھی ہے، یعنی ایک تو یعنی کوئی بول رہا ہو تو سننے کا طریقہ، ایک یہ ہے کہ جو لکھا ہے مصنف نے اس کو سمجھنے کا طریقہ. اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، اور اس کی
مصنف کی مراد کو پانا کہ وہ لفظ جو ان کا ماقبل سے اتصال کتنا ہے، ماقبل سے انفصال کتنا ہے، یہ ساری چیزیں رکھ کے تو پھر یعنی پہلے دھیان حاضر کر کے، ذہن فارغ کر کے، بساط کلام کو دیکھ کے، مخرج خطاب کو دیکھ کے، تدبر کر کے پھر اللہ سے سوال کرے کہ رب تیری توفیق سے مجھے معنی کا پتہ چلے گا۔ یہ مطالعہ کا طریقہ ہے اور استماع کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، این یلہمہ، وہ نہ چاہے تو الہام کیسے ہو، وہ چاہے تو الہام ہو جائے۔ ثم یسأل ربہ ان یلہمہ الی اصابۃ المعنی، کہ اللہ جو ہے وہ اس کو اصابت معنی کا الہام کرے۔ ولا یتم ذلک الا لمن علم کلام العرب، اور یہ سب کچھ تب مکمل ہوگا اگر کلام عرب کا اسے علم ہوگا، کلام عرب کا علم ہوگا، یعنی عربی عبارت سے مطلب سمجھنے کے لیے پہلے عربی کا علم ہوگا۔ کہ علم اگر پہلے ہی ہو تو پھر پڑھنے کیوں آئے؟ تو پہلے کلام عربی کا علم ہوگا، پھر یہ سارا فائدہ ہوگا۔ تو یہ اس طرح سمجھو جس طرح مثلا ریاضی کے سوال کی عبارت ہوتی ہے، تو ریاضی کا جو سوال ہے اس کی عبارت کا ایک علم ہے، لیکن ایک اس سوال کا حل ہے۔ عبارت کا علم اور چیز ہے اور حل اور چیز ہے۔ مثلا عبارت اگر کوئی پشتو میں بولتا ہے کہ طالب علموں کو اسکول میں، اور بچے پنجابی ہوں، تو اب سب سے پہلے تو ان کو بولی کا پتہ چلے کہ یہ ماسٹر صاحب سوال کیا لکھا رہے ہیں، پھر آگے اس سوال کو حل کرنا۔ یا وہ انگلش میں بولے تو ان کو پہلے پتہ ہو کہ، تو ایسے ہی یعنی جو دقیق کتابیں ہیں ان کی عبارات سے مطلب سمجھنا، اس کے لیے پہلے یہ صیغہ، ترکیب اور ترجمہ یہ تو پہلے آنا چاہیے۔ جیسے وہاں پر ریاضی کے سوال کی عبارت کا مطلب معنی تو پہلے آنا چاہیے، آگے حل کرنا علیحدہ چیز ہے اس کو۔ تو پھر اس کے بعد عبارت کو حل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ولا یتم ذالک، ابھی چھوڑ نہیں رہے، ولا یتم ذالک الا لمن علم کلام العرب ووقف علی اغراضها فی تخاطبها، کہ جو کلام عرب کو جانتا ہو اور پھر اس کلام عرب کے اغراض کو بھی پہچانتا ہو، فی تخاطبها، جو الفاظ کے تخاطب کے اندر اغراض ہیں۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی، کہتے ہیں وَأُيِّدَ بِجَوْدَةٍ قَرِيحَةٍ، اللہ کی طرف سے اس کو طبیعت بھی بڑی حشاش بشاش دی گئی ہو، بٹ سرکار نہ ہو۔ وَأُيِّدَ، اس کی تائید کی گئی ہو، بِجَوْدَةٍ یعنی جید، قَرِيحَةٍ جید طبیعت اس کو رب نے ودیت فرمائی ہو، وَثَاقِبِ ذِہْنٍ اور چمکتا ذہن بھی رب نے اس کو دیا ہو۔ اچھا، یہ ساری بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کی؟ اب یہاں پر جو ہے وہ صرف جو آگے مقیس علیہ ہے وہاں چونکہ جو مثال ہوتی ہے اس میں اضطراد شرط نہیں ہوتا۔ کیا شرط نہیں ہوتا؟ اضطراد شرط نہیں ہوتا، صرف من وجہ مشابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اسٹیٹ سیکرٹری بنے ہوئے کسی کو شیر کہہ دیا تو اب لوگ کہیں گے اس کی 4 ٹانگیں بھی ثابت کرو، کہ یہ جو خطیب صاحب جن کو تم نے شیر کہا، تو شیر کی تو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، یا دم ہے یا یہ وہ، تو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ من وجہ مشابت ہے، صرف بہادری میں
اور اس تشبیہ میں اس طرح مثال میں اضطراد شرط نہیں ہوتا کہ ہر جہت میں برابری ہو، یہ ہوتا ہے اضطراد، ہر جہت میں برابری۔ تو یہاں چونکہ صرف وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جواب کا آ جانا، اس کی طرف توجہ رکھنا چاہتے ہیں، قطع نظر باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار صحابہ ہیں ادھر بات نہیں لے جانا چاہتے، یعنی ان کے طرف کسی کمی کی نسبت نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا اس وقت کا معاملہ، وہ ان کے شایان شان جو بھی تھا وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ جواب کیوں آ گیا، ان کا مقصد اس طرف توجہ کرنا ہے، یعنی ادھر نہیں کہ باقی کو کیوں نہیں آیا، اس کے اسباب کیا تھے، وہاں چپ کر میرے لیے تھجا نہیں بولن دی، ادھر کیوں آیا، ادھر اس بات کو یہ اپنی اس گفتگو سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ساتھ یہ شرطیں بیان کی طلباء کے لیے۔ تو آپ فرماتے ہیں الا تری ان ابن عمر فاہم من بساط الحدیث، کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پتہ چل گیا کہ مراد کھجور ہے، انہیں کیسے چلا کہ انہوں نے دھیان رکھا شروع سے اتصال انفصال والا، اور بات چلی کہاں سے ہے، مخرج تخاطب کیا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے پیش نظر رکھیں۔ ہو سکتا ہے جو بڑی ہستیاں تھیں وہ اس سے کسی بڑے اچھے خیال میں ہوں، لیکن یہ جو صورتحال انہیں میسر آئی اس کا سبب کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات چھڑی وہاں سے تھی، ہی نہ اوتی یا بالجمار، جب وہ کھجور کا وہ چربی وہ لائی گئی تھی، تو بات شروع وہاں سے ہوئی تھی، یعنی اس کے آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں فرمایا تھا، سوال اس کے آنے کے بعد ہوا۔ تو ابن عمر دیکھ رہے تھے کہ اب سوال کیوں ہوا، پہلے کیوں نہیں ہوا، تو پھر اب کیا چیز اس کا وقوع پذیر ہوا ہے کہ یہ سوال ہوا ہے۔ تو انہوں نے یوں سوچا کہ اور تو کوئی چیز آئی نہیں، کھجور کی ایک چیز آئی ہے، اور اس کے بعد پھر سوال ہوا ہے، تو لہذا پھر یہ کھجور ہی ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی وہ جو یہاں ان کے ذہن میں آ گیا کہ یا نخلا، تو اس سے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا یہ طلباء کے لیے جنہوں نے سوال کا جواب دینا ہو یا حقیقت سمجھنی ہو، اس کے لیے یہ چیز لکھی جو الفاظ پہلے بیان کیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک فرمان سن رکھا تھا، تو اس پہ عمل کرتے تھے۔ وہ فرمان تھا کہ اقل الحدیث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام دارقطنی نے العلل المتناہیہ کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے، اقل الحدیث الرسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹ حدیثیں روایت کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا احتیاط کا انداز تھا۔ دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی طرف ان کی پالیسی تھی کہ لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثتکم بشیء، اگر قرآن مجید کی 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں تمہیں کچھ بھی روایت نہ کرتا۔ تو قرآن مجید کی ان آیات کی بنیاد پر میں روایت کرتا ہوں کہ مجھ سے کل قیامت کے دن مواخذہ نہ ہو کہ کتمان علم تم نے کیا۔ تو اس بنیاد پر پھر انہوں نے کثرت کی اس موضوع کے اندر۔ چلو الحمدللہ رب العالمین۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ